वो गहरी नींद में सोई हुई थी। दफातन उसे अपनी कमर पर हाथ की मजबूत उंगलियां सिरकती महसूस हुई। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसे आहिस्ता से अपने हसार में वो कैद कर रहा था। उसकी शिद्दत जुनून पर वो किस्मिस आई। उसे अपने पास उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। उसके कलोन की खुशबू से नींद की वादियों में उतरी हुरुल ऐन की सांसों में रवानी आ गई। जब मैं तुम्हें सब पहले बता दिया था कि तुम्हें बहादुर बनना है, फिर अनजान क्यों बन गई, जानकर अनजान क्यों बन गई और खुद को इतनी तकलीफ क्यों दी। उसकी कमर में अपना मजबूत बाजू डालते उसे अपनी तरफ खिसकाया कि वो सिरकती उसके सीने से लगी। उसके लम्स को पाते ही उसके वजूद में सरसराहट सी होने लगी। हालांकि वो उसका आलिम था जिससे वो अब डर रही थी, ना चाहते हुए भी। वो जो मध्यम सी सांसें भर रही थी, एकदम से उसके दहकते लम्स को पाकर उसके हसार में मचली। उसे मचलते देखकर वो पुरइसरार सा मुस्कुराया और अपनी पर उसके साकित वजूद को पाकर लबों को बार बार तर करते देखकर फिर मुस्कुराया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब दो ऐन। मुसलसल खामोशी पर सर्द लहजे में कहते उसने उसकी बंद मुट्ठी को अपनी गिरफ्त में लिया। मैं मजबूर थी, आप जानते हैं। वो जानती थी कि उसकी सांसों से वो समझ गया था कि वो जाग रही है। हालांकि उसने बड़ी कोशिश की कि वो समझे कि वो सो रही है, पर वो क्या कभी उस शख्स से झूठ बोलकर बच पाई है। कहने के साथ ही उसने उसकी सिमत से चेहरे का रुख घुमाया। तुम मजबूर नहीं, मेरी हो, और मेरी ऐन मजबूर नहीं, मजबूत होनी चाहिए। उसके बालों में उंगलियां उलझाकर आलिम ने झटके से उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। वो कांप सी गई उसके बर्ताव पर। मैं आपके होने से मजबूत हूँ, उसके लब फड़फड़ाए। मैं तुम्हारे पास ही था, फिर क्यों कमज़ोर हुई। पास नहीं थे, अगर होते तो कभी मेरी पलकों को नम होने की इजाज़त ना देते। वो उसकी गिरफ्त से हाथ निकाल कर उसकी सांसों पर रख गई। वो जल रही थी। उसकी आग की मानंद सांसों से मज़ीद सहन ना कर सकी तो सामने हाथ कर दिया। मुझे तकलीफ़ हो रही है। उसके लहजे में इल्तिजा थी, मासूमियत, बेबसी। मुझे भी तकलीफ़ होती है जब तुम्हारे आंसुओं का सोचता था। होती थी मुझे तकलीफ़ जब तुम्हारी कमज़ोरी को महसूस करता था। महसूस मुझे अपनी सांसों, रूह से किया करो, सहारे से नहीं। सहारा मैं नहीं तुम्हारा, तुम्हारा सहारा वो है जिसे तुम तकलीफ़ में याद करती हो। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालते उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर सर के ऊपर बांध दिया। आलिम, उसके बदले सर्द लहजे अपनी बंद कलाइयों को महसूस करते खौफ से सांसें खुश्क हो गईं कि उसके हसार में मचल उठी। जब आप जानते हैं मैं कमज़ोर हूँ, फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो खौफज़दा अपनी कलाइयाँ खोलने के लिए मचली। उसका आलिम तो ऐसा नहीं था। क्योंकि तुम्हें मुकम्मल अपने हसार में लेना चाहता हूँ, तुम्हें बेबसी का जायका चखाना चाहता हूँ। उसके माथे से उंगली की मदद से बाल समेट कर झुक कर अपने लब रखे और सरगोशी में बोला, मैं आपके हसार में हूँ मुकम्मल। मुझे बेबस करके आपको क्या मिलेगा आलिम। तुम मेरी हो, ये तुम जानती हो। तुम मेरी ही रहोगी, ये तुम जान लो आज कि आलिम ऐन से दूर नहीं हो सकता। फिर ऐन क्यों रोकर उसे तकलीफ़ देती है। उसकी आंखों को बारी बारी चूमता वो बोलने लगा। हूर ने उसके लम्स पर मुस्कुराते तकिए को मुट्ठी में भींच लिया। मैं नहीं जान सकती, ना आज ना ही कल। अगर चाहते हैं कि मैं जान लूँ तो आपको मुझे ज़िंदगी की आखिरी सांस तक याद दिलाना पड़ेगा कि आलिम मेरा है और ऐन उसकी। मैं एक दिमाग से कमज़ोर लड़की हूँ। अगर आप मुझे हर सांस के साथ यकीन दिलाएंगे कि ऐन तुम आलिम की हो, तब मुझे याद रहेगा, वरना तो मैं सांस लेना भी भूल सकती हूँ। याद रखना। वो उसके रुखसार से अपनी नाक सहला रहा था जब उसके अल्फाज सुने और पुरइसरार सा मुस्कुरा कर उसकी बंद पट्टी की आंखों को देखा। बांध कर पट्टी आग से नहीं खेलते शहजादी। तुम्हें याद रखने का कौन कह रहा है। तुमसे कह कौन रहा है कि तुम याद रखो कि तुम आलिम की हो। मैंने पूछ कर तुम्हें हासिल नहीं किया था।
तुम्हें देखकर तुम पर हक जमा लिया था कि तुम मेरी हो। उसकी कमर के गिर्द तंग हसार डालते उसे खींचकर सीने से लगाया। मैंने आग को दिल दिया है, आप खेलने की बात करते हैं। मैं तो दिल दे बैठी हूँ सईर। आलिम के निशान पर अपने लब रखती आहिस्ता से नाक गाल पर सिरकाकर उसकी नाक के करीब रखते उसकी आग जैसी सांसों को महसूस करते वो मुस्कुराई और उसकी हिम्मत पर मुस्कुराता वो उसे देखने लगा। उसके लम्स की हरारत पर वो तड़प कर दूर होने लगी, पर कमर में मजबूत आसार से वो फड़फड़ा कर रह गई। क्या हुआ? डर गई? वो उसके पीछे होने पर हंसा। आलिम, वो लब भींच कर मिनमिना कर रह गई। मेरी शहजादी, सईर का साया भी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपने आलिम को चाहो जो तुम्हारे लिए बर्फ है, पिघल सकता है तो तुम्हें समेट भी। सईर तुम्हारे लिए नहीं। उसके बालों में उंगलियों को सहलाते उसने कान में कहा और कान की लो को अपने दांतों में दबाया। मुझ में हिम्मत है, बहादुर हूँ तब जब आप होंगे पास। मैं कमज़ोर हूँ, बुज़दिल भी हूँ तब जब आप पास नहीं होंगे। और मैं ऐने सईर आलिम हूँ जिसको बदलने की ये दुनिया ताकत नहीं रखती। वो जानती थी वो उसे सताना चाहता है। उसे तकलीफ में देखना तो आलिम ने कभी सोचा नहीं था, देना तो दूर की बात है। अभी भी उसके दांतों की नर्म गिरफ्त से वो खिलखिला उठी। आप मुझे तकलीफ नहीं दे सकते, मान लें। उसने अपनी बंधी कलाइयों का हार उसके गले में डाला। इतना गरूर? वो मबहूत सा उसकी खिलखिलाहट देखता भारी लहजे में गोया हुआ। आलिम जानता था वो सच कह रही है। वो कहाँ अपनी ऐन को तकलीफ दे सकता था, जिसे पाने के लिए वो जान तक देने के लिए तैयार था। क्या उसे तकलीफ दे सकता था जिसे तकलीफ से बचाने के लिए वो अपने दुश्मन के सामने हार गया था? उसे अपना हथियार, अपना वजूद सौंप दिया था। उसकी चाल को समझते हुए भी उसे खुद को सौंप दिया, बल्कि अपनी बहन के गुनाहगारों को अपनी आंखों के सामने सांसें लेते चलते देख रहा था, सिर्फ इसीलिए ताकि उसकी ऐन को तकलीफ ना हो। हाँ है, और मैं हूँ मगरूर, क्योंकि मेरे पास मेरा शहजादा है, मेरे ख्वाबों का शहजादा। उसके माथे पर बोसा देकर वो बोली और मज़ीद हिम्मत दिखाती उसकी चौड़ी पेशानी से अपनी पेशानी टिकाकर उसे लबों से छुआ और अपनी नाक वहाँ सहलाई। वो खामोश बगैर कुछ किए उसकी शरारतें देखकर मुतबस्सिम था। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता? उसने कहने के साथ ही उसकी कमर को झटका दिया और सारे फासले मिटा दिए। हूरुल ऐन सहम कर साकित सी हो गई। ये तुम्हारी मोहब्बत समझूं या बहादुरी? शोल्डर लेस पिंक जालीदार लॉन्ग फ्रॉक में वो अपनी दमकती बेदाग रंगत आंखों पर बंधी पट्टी, रेशम से दराज सिया लंबे बाल पुश्त के साथ साथ उसके बिस्तर पर भी बिखरे हुए थे। उसके लम्स पर नकूश में उभरती सुर्खी मजबूत हसार में पड़ी वो किसी हूर से कम नहीं थी। ये मेरा जुनून समझें आप। वो गर्दन अकड़ाने लगी ताकि ज़रा सा फासला बनाए अपनी सांसों को इजाज़त दे आज़ादी की, पर वो जो उसके लम्स को महसूस कर रहा था उसमें किस्मसाहट देखते एकदम उस पर गिरफ्त तंग कर दी। आप ये क्या कर रहे हैं? बैक वक्त वो पजल सी हो गई। हाँ, प्यार, अपनी ऐन को प्यार करना चाहता हूँ। उसे सहमते पाकर वो कहकहा लगा उठा। कोई ऐसे प्यार करता है? उसके गर्दन में मुंह छुपाकर उसने शर्म से गुटी आवाज़ में कहा। अच्छा, तो कैसे करते हैं मुझे बताओ। उसे अपने हसार में समेट कर वो शरारत से बोला और करवट बदली। मैं सच में बताऊं, फिर वैसे ही करेंगे? कुछ देर सोचते उसने कहा, हाँ वैसे ही करूँगा मेरा बच्चा। बाल समेटते उसने उंगलियां उनमें सहलाई। उसके राज़ी होने पर हूट ने लब दांतों में भींच लिए और आलिम उसकी बढ़ती धड़कनें महसूस करता हंसा। ऐसे एकदम उचक कर उसने उसके गाल पर लब रखे और फिर से उसके सीने में छुप गई। हाँ, इतनी तेजी से उसके प्यार करने और छुपने पर वो ना चाहते हुए भी कहकहा लगा उठा। ना मैं ऐसे प्यार कर सकता हूँ और ना ही ऐसे छुप सकता हूँ। हाँ, ये बात अलग है, अगर तुम चाहती हो तो यहाँ प्यार कर सकता हूँ।
اس کی تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے اس نے تھوڑی پر لب رکھتے اس کے دونوں پھولے گالوں کو چھوا۔ عالم، میں آپ کو کب دیکھوں گی؟ میں نے صرف آپ کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ابھی تک روشن دنیا سے چھپائی ہیں، تاکہ ان پر سب سے پہلے جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر سکوں۔ وہ مسکراتی اپنے دل کی بات بولنے لگی، اور میں اس میں پورا ساتھ دوں گا، بلکہ ان آنکھوں پر حق ادا کروں گا جس کا ہے۔ تھوڑا صبر اور میری شہزادی، پھر دیکھ لینا اپنے عالم کو جی بھر کر۔ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم کر اس نے اس کی کلائیاں کھول دیں، کیونکہ اسے اپنی عین بے بس پسند نہیں آ رہی تھی، اور وہ تو پہلے سے جانتی تھی کہ یہ تو صرف اسے ڈرا رہا تھا کہ وہ ڈر جائے، پر وہ جتنا ہو سکا ڈٹ گئی۔ ایک واحد دنیا میں وجود تھا جو کہ سیر عالم کے سامنے ڈٹنے اور ضد کر کے منوانے کی طاقت رکھتی تھی، تو پھر وہ کیسے نہ ہوتی بہادر، مضبوط، مغرور۔ جیسا آپ چاہیں، میں اب فرما بردار بیوی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا جملہ اس پر ہی بھاری ہونے والا ہے۔ وہ تو اپنے عالم کے سامنے ہمیشہ اچھی رہنا چاہتی تھی بنسبت دوسری لڑکیوں کے، اور عالم یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سب کس بے وقوفی میں کرتی ہے کہ اس کا عالم کسی اور کی طرف نہ دیکھے۔ اور اب تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے اسے نور دے دیا تھا کہ وہ اپنے عالم کو دیکھ سکے اور دوسرے چڑیلوں کی نظروں سے محفوظ رکھے۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ اس کی عین ان چند لمحات میں اس کے آنے سے ہی وہ کتنا کچھ مستقبل کا سوچ چکی ہے۔ ابھی بھی وہ سوچتی، عالم کے نقوش کو انگلیوں کے نرم پوروں پر محسوس کرتی، اپنے گھر جا کر اس کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کا سوچ رہی تھی، جیسے حق جتا کر عالم اس کے کرتا تھا۔ چلو اب اپنی فرما برداری دکھاؤ اور خود کو میرے سپرد کر دو۔ اس کی کمر سہلاتا وہ حور کی پھولی گالوں پر اپنی ناک سہلا رہا تھا، جس سے حور کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اچانک سے چھوتا اس کا لمس، اس کی ہلکی سی بڑی ہوئی داڑھی، گھنی مونچھوں کی چبھن پر وہ سہم گئی۔ وہ بات گھمانے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ عالم، اب میں آپ کے کپڑے پسند کروں گی اور کھانا بھی میں بناؤں گی، اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسائیں۔ وہ جیسے قریب کرتا جا رہا تھا، عین کو ہی مشکل پیش آ رہی تھی سانس لینے میں، اور اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس وہ کرنا چاہتا تھا، پر وہ گریز برت رہی تھی، جو عالم کو ذرا پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کی کمر میں اپنے بازو کی گرفت مضبوط کرتا، عین کے نازک سے سراپے پر محبت کا سایہ بن کر جھک آیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ویسا ہی رہے گا جس سے معلوم ہو میری عین شہزادی ہے، اور تم خود کو بچانے کے لیے یہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دو اور فرما بردار بیوی بن کر رہو۔ اپنے عالم پر وہی جنونی محبت دکھاؤ جو اب خود تمہیں دکھانے والا ہے۔ آنکھیں موندے پڑی عین سہم کر اپنے لب تر کرنے لگی۔ وہ بار بار اپنے لبوں پر زبان پھیرتی کوئی پیاسی مچھلی ہی لگ رہی تھی۔ تمہاری یہی ادائیں تو جنونی بناتی ہیں۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اپنے قریب کرتے اس کی حرکات دیکھ کر بولا۔ وہ ایک دم ساکت خاموش ہو گئی، بلکہ سانسیں بھی رک رک کر چھوڑنے لگی۔ عالم، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے لمس میں محبت، نرمی ہونے کے باوجود وہ سہم رہی تھی۔ کیوں؟ عالم نے مسکراتے اس کی گال سہلائی۔ حور کیا کہتی؟ بس وہ خود سہم رہی تھی، سال بعد اس کے حصار میں آ کر۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے بے چارگی سے لب کاٹنے لگی، جسے دیکھتے عالم نے فوراً انگلی سے اس کے لب کو آزاد کروایا اور اس عادت پر اسے سختی سے گھورا۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے ایسی بری عادتیں مت اپنایا کرو۔ وہ سختی سے بولا اور فوراً خاموش ہو گیا اس کی کنڈیشن دیکھتے۔ اچھا بتاؤ، کس سے ڈر لگ رہا ہے میری شہزادی کو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ پتہ نہیں، وہ جھجک کر اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ میں پتہ کروں؟ زومانی لہجے میں گویا ہوتا حور کو سمٹنے پر مجبور کر گیا، اور وہ اس کے گرد بازو ڈال کر اس میں چھپنے لگی۔ دل میں جانا چاہتی ہو؟ وہ محبت سے کہتا، دونوں پر بلینکٹ ڈال کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔
ہیں? دل میں کیوں؟ آپ تو پورے میرے ہیں، میں آپ کی روح میں بھی اتر چکی ہوں سید عالم۔ اس کے بازو سے سر اٹھا کر اس نے غرور سے کہا، اور اس کا یہ غرور عالم کو بہت بھا رہا تھا۔ کوئی شک؟ گمبھیر لہجے میں کہتے وہ اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ اب ہوا ڈر ختم؟ اسے بازو پر ڈال کر اس نے محبت سے گال سہلایا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ سچ میں برے ہیں۔ پہلے چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر محبت کرتے ہیں، پھر ڈانٹتے ہیں، روک ٹوک کرتے ہیں۔ عالم آپ سچ میں بہت برے ہیں۔ آتے ہوئے میرے بیبی کے کپڑے بھی نہیں لائے۔ میں اس کی شادی… موقع ملتے ہی وہ پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ اس کی ساری شکایات سنتے اس کی سوئی پھر سے بیبی کی طرف جاتے دیکھ کر اس نے فوراً سے منہ پر ہاتھ ٹکایا۔ تم اس کتے کو گولی مارو ورنہ میں اسے مار دوں گا۔ تمہاری ہر بات، ہماری قربت تنہائی میں وہ ٹانگ ضرور اڑاتا ہے۔ مجھے خود عجیب لگ رہا ہے کہ میں نے ابھی تک اسے زندہ رکھا ہی کیوں ہے۔ تم اسے بھول جاؤ ورنہ یہ جو روشنی کی امید میں بولنے کی گستاخیاں کر رہی ہو نا، میں اس سے محروم کر دوں گا تمہیں۔ وہ سرد لہجے میں اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر بولتا عین کو ششتر کر گیا۔ عالم؟ کانپتے لبوں سے اس کا نام لیتی وہ سسکی۔ رونا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ رونے کی بجائے سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ میری ہو، صرف میری۔ نہیں پسند آتا مجھے تمہارے لبوں سے کسی کا نام۔ نہیں پسند آتا تمہاری سوچ میں کسی دوسرے کو، پھر چاہے وہ جانور ہو یا انسان یا بے جان چیز۔ میرے علاوہ مجھے کوئی نہیں چاہیے تمہاری سوچ میں، اس دل میں، تمہارے دماغ میں۔ حتیٰ کہ مجھے تمہارے لبوں پر بھی صرف عالم چاہیے۔ میں برداشت نہیں کر سکتا جب تمہارے وجود پر کسی کے منتخب کردہ کپڑے تو تمہاری سوچ میں کیسے کر سکتا ہوں عین؟ تم ٹھیک کہتی ہو، میں برا ہوں، بہت برا ہوں۔ تمہاری سوچ وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں تک میں برا ہوں، پر تمہارے ساتھ میں اچھا ہوں۔ تم پر دھوپ کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا، کسی کے سخت لہجے کی آنچ، کسی کا حکم۔ میرے علاوہ تم پر کوئی محبت اپنائیت سے دیکھے مجھ سے وہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ وہ برف سے ٹھنڈے لہجے جنونی انداز میں بولتا اس پر کیا کچھ باور کروا گیا تھا۔ حور ہمیشہ کی طرح اسے پاگل کر کے اس کے کالر کو مٹی میں بھینچے شرٹ پر رونے کی وجہ سے بہتی ناک صاف کر رہی تھی۔ سمجھی؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس نے غصے سے پوچھا۔ جی۔ اس نے زور و شور سے سر ہلایا۔ شاباش، روتے نہیں بس۔ فی الفور اس کے آنسو صاف کرتے اس نے آغوش میں بھر کر تھپ تھپایا۔ میں بیبی کی شادی کرواؤں گی، آپ مت آئیے گا۔ میں اسے گولی بھی نہیں ماروں گی۔ اس کے بچوں سے میں اور ہمارا بیٹا کھیلے گا۔ آپ ہمیشہ سے جلتے ہیں بیبی سے، مجھے میسنی بتا چکی ہے۔ آپ ہمارے بیٹے سے بھی جلتے ہیں، میرے بیبی سے جلتے ہیں، حتیٰ کہ میسنی سے بھی جلتے ہیں۔ وہ مجھے سب بتا کر گئی ہے۔ اس نے سوں سوں کرتے کہا۔ ایک طرح سے بات الگ تھی حور العین کے مطابق، پر عالم کے مطابق وہی بیبی والی ہی سوئی اٹکی ہوئی تھی، اور یہاں آ کر سیر عالم کا ضبط آزمایا جاتا تھا۔ یہاں آ کر وہ محسوس کرتا تھا بے بسی مجبوری کیا ہے، محبت کے سامنے بے بسی کس بلا کا نام ہے۔ وہ حیوان بھی بے بس ہو جاتا تھا جو دنیا کو انگلی پر نچاتا تھا۔ اپنے خوف سے بڑے بڑے گینگسٹر، مافیا ڈان، سیریل کلر اس کے نام سے خوف کے حصار میں قید ہوتے تھے، اور یہاں وہ خوف و وحشت پر بادشاہت کرنے والا بندہ خاموش بے بس پڑا اسے تک رہا تھا۔ تمہیں اس میسنی عورت نے میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اس نے پوچھ کر لب بھینچے۔ کیا دن آ گئے تھے، ایک بیسٹ اس میسنی عورت کی باتیں پوچھ رہا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ عام سی بات ہے، اگر سعید کی بیوی مسکان کے پاس ہو تو وہ کیسے نہیں اسے بگاڑے گی، کیوں نہیں بھڑکائے گی۔ کیا بتا کر گئی تھی اس کی بیوی کو کہ وہ جلتا ہے، سعید عالم جلتا ہے؟ سوچ کر اس نے لب بھینچے۔ بتایا نا کہ عالم بہت اچھا انسان ہے، وہ اپنی عین پر کبھی غصہ نہیں ہو سکتا، چاہے عین کچھ بھی کر لے وہ اپنی عین کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اسے عین کی ضد پسند ہے پر وہ بتائے گا نہیں، اسے عین کا غصہ پسند ہے پر وہ بتائے گا نہیں۔ بلکہ میں مٹی میں کھیل سکتی ہوں، ہمارے گھر چل کر آپ کے پھولوں سے کھیل سکتی ہوں، اور آپ بڑی سی پارٹی ارینج کروائیں گے تاکہ اس میں ہمارے بیبی کی شادی اور بیٹے کا تعارف ہو سب سے۔ آپ بہت اچھے ہیں عالم۔
وہ ایک دم رونا بھول کر خوشی سے چہکتی، خاموش پڑے عالم کی گردن میں بازو ڈالے ماتھے پر بوسہ دیتی اسے جیسے بے بسی کی موت مارنے لگی۔ پر وہ صدا کا مطلبی شخص کیسے اپنے مطلب کو مار سکتا تھا؟ میری شہزادی، اس سب میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ متبسم ہوتے، ایک پیار بھری شرارت کرتے اسے اپنے پاس کیا۔ جی؟ وہ اس کی جسارت پر جھینپ گئی۔ یہ سب کچھ جو تمہیں وہ میسنی عورت بتا کر گئی ہے وہ سب میرے مزاج کے خلاف ہے۔ اس نے تمہیں حقیقت نہیں بتائی بلکہ حقیقت کے برعکس جھوٹ بتایا ہے تاکہ تم میری غیر حاضری میں بہل جاؤ، اور تم صدا کی معصوم میرا بچہ اس پر یقین کر لیا۔ پر کوئی بات نہیں، تمہارا عالم آ گیا ہے نا، تمہارے دماغ کے ڈھیلے سکریو ٹھیک کر دے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس نے محبت اور تحمل سے سمجھایا۔ حور العین تو ابھی کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی، ہونکوں کی طرح اس کے حصار میں پڑی تھی۔ میں تمہیں سمجھا کون رہا ہے؟ اس نے کہا لگاتے اسے خود میں بھینچا اور اسے اف کہنے کی مہلت دیے بغیر تمام تر شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ وہ غصے سے گرانے لگی تھی کہ ایک بار پھر وہ اس پر ہنستے ہوئے اس کے غصے، طیش، تاؤ، احتجاج کو خود میں سمیٹتا اسے خود میں سمیٹ گیا۔ اس کی بے باکیوں، گستاخیوں پر وہ ساری جذبات ہار کر شرم سے اس کی باہوں میں چھپ گئی۔ رات رفتہ رفتہ سرکتی گئی اور سسک کر انتظار کرتی حور العین اپنے صبر کے انعام میں اپنے شہزادے کی چاہتوں کے مضبوط حصار میں تھی۔ اسے آج ساری دنیا فضائیں گنگناتی محسوس ہو رہی تھیں۔ موسم سرد تھا جیسے باہر برف گر رہی ہو، اور وہ اپنے محبوب شوہر کے حصار میں انگڑائی لیتی اس کے کندھے پر سر رکھ کر ایک دنیا جہان سے غافل تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی دنیا آباد تھی، ایک خوبصورت فیری ٹیل کی دنیا جہاں ایک فاتح عالم شہزادے کے پاس اس کی پرنسس بیٹا ساری وحشتیں، تکلیفیں، دکھ جھیل کر اب ایک بڑے سے محل میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا تھا، جہاں ہر طرف پھول ہی پھول تھے، پھولوں، پرندوں کے بیچ بہتا شفاف پانی کا جھرنا، تتلیوں کا رقص، فضا میں پھیلی پھولوں کی مسحور کن خوشبو، اور زمین پر ناچتا مدہوش مور۔ عالم کتنی خوبصورت ہے نا؟ وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی بولی۔ تم سے کم۔ خمار آلود نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھتے وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا، عالم میں دنیا کے بارے میں ہوں۔ وہ شرما کر لب دباتی اس کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ میں بھی اس کے بارے میں ہی کہہ رہا ہوں، تم سے کچھ حسین نہیں۔ وہ کھلکھلا اٹھے۔ میں بہت خوبصورت ہوں؟ اسے سوال پوچھتے خود شرم آ گئی، حالانکہ اسے اندازہ تھا کیونکہ وہ اسے کئی بار اس کے نقوش کے بارے میں بتا چکا تھا کہ وہ بہت حسین ہے، غیر معمولی حسن کی مالک ہے، پر وہ مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ اسے ڈر ہوتا تھا کہ کوئی اس کے عالم کو چھین ہی نہ لے۔ تمہاری تعریف کے لیے آج تک دنیا میں الفاظ نہیں بنے جن سے میں تمہیں بیان کر سکوں۔ وہ اس کے دل پر لب رکھتا اس کی سانسیں خشک کر گیا۔ میں بتاؤں اپنی تعریف؟ بہت مشکل سے اس نے الفاظ منہ سے نکالے اور حلق تر کیا۔ بتاؤ۔ عالم نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں اتنی حسین ہوں کہ ایک شہزادہ جو ہر لڑکی کا خواب ہے وہ میرا نصیب ہے۔ وہ کافی چاہت، مان، غرور سے بولی۔ عالم کو اس کی معصومیت پر بے انتہا پیار آیا۔ اب غرور مت کیجیے گا ورنہ پھر سے ہنسنا بھول جائیں گے۔ ناک بھویں سکوڑ کر وہ بولی۔ کیا مجھ پر غرور نہیں اچھا لگے گا؟ اس نے مسکراتے پوچھا۔ وہ سوچ میں چلی گئی۔ ہاں، آپ کو غرور کرنا چاہیے۔ جواباً وہ گردن اکڑا کر بولی۔ کیوں؟ برجستہ استفسار کیا۔ کیونکہ آپ کے پاس بیوٹی ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ کیونکہ وہ بیوٹی تھی ہی اس کی تو اسے کیسے نہ ملتی؟ اور میں اس کا بیسٹ، وہ کان میں پر اسراریت سے بولا۔ نہ جانے کیوں وہ مسکرا رہی تھی کہ اس کی سرگوشی پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑ اٹھیں۔ بیسٹ تو حیوان ہوتا ہے نا عالم، پر آپ تو شہزادے ہیں۔ ہماری زندگی کے دو پہلو ہیں،
ایک شہزادہ اور ایک اس کی شہزادی، دوسرا بیسٹ اور اس کی بیوٹی۔ جس طرح شہزادہ ایک انسان ہوتا ہے ویسے ہی بیسٹ ایک حیوان ہوتا ہے، اور دونوں عالم کہلاتے ہیں۔ حور العین اس کے جواب میں الجھ گئی۔ شہزادہ انسان، بیسٹ حیوان، اور یہ دونوں عالم؟ اور عالم صرف عین کا۔ وہ خود سے گویا ہوئی اور لب بھینچ کر رہ گئی کہ یہ ہے کیا؟ ول یو کس می؟ وہ شب بخیر کہتی کروٹ بدلنے لگی۔ وائی ناٹ؟ وہ ہنس کر اسے بازو میں بھینچتا جھکنے لگا۔ حور العین بوکھلا گئی۔ شب، اتنی جلدی؟ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے وہ اس کی مزید کمزور التجائیں اپنی باہوں میں ہی توڑ گیا اور اس کے ہارے وجود کو سمیٹ کر اس کے نکوش پر پھر سے شدت بھری جسارت کی۔ پتہ نہیں کیا پڑھاتے اور کیا بولتے ہیں عالم؟ وہ خفکی سے اس کے مضبوط بازو پر ہاتھ مارتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ کہاں لگا اٹھا۔ آگے ایک داستان پڑھی ہے پڑھنے کے لیے۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شدت گریہ سے اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر وہ بے چینی سے پہلو بدلتا استفسار کیے بنا نہیں رہ سکا۔ نوالہ منہ میں رکھتی سمی نے خالی متورم آنکھیں اٹھائیں، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے اس تصادم پر سمی نے سر جھکا دیا، جبکہ وہ اس کا حال دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ سمیہ، اس نے تڑپ کر پکارا۔ میں ٹھیک ہوں آری، اپنا ناشتہ کرو، لیٹ ہو رہے ہو۔ سپاٹ لہجے میں کہتے وہ ناشتہ کرنے لگی، پر وہ کیسے کرتا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اسے حوصلہ دے۔ کیا اتنے انتظار کے بعد اب حوصلہ ہار رہی ہیں؟ اپنے صبر کا صلہ یوں کھو دینا چاہتی ہیں؟ وہ نوالہ پلیٹ میں رکھ کر دکھ سے بولا۔ سیمی جیسے تڑپ گئی۔ خدا نہ کرے آری میرا حوصلہ ٹوٹے یا صبر ہاروں۔ یہ تو بس مجھے وہ یاد آ گئے تو اشک خود بخود رواں ہو گئے، ورنہ میرا خدا گواہ ہے، نہ میں حوصلہ ہاری ہوں نہ ہی میں نے صبر کا دامن چھوڑا ہے۔ اگر صبر حوصلہ نہ ہوتا تو اب تک تم اس مٹی کے ڈھیر کو یہاں نہیں خاک میں گھلتے دیکھتے۔ ٹشو سے آنکھیں پونچھ کر اس نے بھیگی بھاری آواز میں کہا۔ عارف کا پور تڑپ میں بے چین ہو گیا۔ دل کیا اٹھ کر سینے سے لگاتے اسے حوصلہ دے، پر کل رات جیسا حوصلہ پھر کہاں سے لائے؟ وہ تو پہلے ہی کافی شرمندہ تھا اس کے سامنے۔ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، تم ناشتہ کرو اور جاؤ۔ اس کی تکتی نظروں سے زچ ہو کر وہ بولی اور سر جھٹکتے ناشتہ کرنے لگی۔ عارف بھی لب بھینچتے زہر مار کر نوالہ نگلنے لگا۔ کیا میری وجہ سے روئی ہیں؟ وہ نادم سا سر جھکا گیا۔ تمہیں کہا ہے ناشتہ کرو خاموشی سے آری۔ اب وہ غصے سے بولی۔ ناچار وہ خاموش ہو گیا، البتہ اٹھتی بھٹکتی نظریں اس پر ہی تھیں۔ خاموشی سے ناشتہ کر کے وہ اٹھا تو اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اسے کوٹ اور بریف کیس ہمیشہ کی طرح تھمایا جس پر اس نے مجبور کیا تھا یہ عادت ڈالنے کے لیے۔ اور یہ سب اس نے دوستی کی آڑ میں چھپ کر کیا کہ وہ اس عادت کے خود پر قابض ہوتے دیکھ کر سنبھل بھی نہ سکی۔ اچھا سنو نا، وہ بریف کیس تھام کر جانے لگی کہ عارف نے مچل کر اس کی کلائی پکڑی۔ کیا ہے؟ نہ چاہتے رک کر سمی نے تندو تیز لہجہ اپنایا۔ سوری۔ عارف کی نادم سی آواز بمشکل اس کی سماعت تک پہنچی۔ کیوں؟ تم نے تو جو کیا تھا وہ اپنا حق وصول رہے تھے، پھر اب یہ شرمندگی کیوں؟ اشتعال میں آ کر اس نے تلخ ہو کر کہا اور جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ آپ کو کیوں لگا میں ذرا سا حق وصولنے پر سوری کر رہا ہوں؟ واپس سے اس کی کالی چوڑیوں والی سفید کلائی کو جکڑتے کھینچا، وہ اچانک اس افتاد پر لہراتی اس کے سینے پر آئی۔ عارف نے وہی بازو اپنا اس کی کمر پر باندھ دیا۔ اس کے اچانک حملے پر وہ ساکت جامد سی اس کی شہد آنکھوں میں دیکھتی ہراساں تھی۔ سوری اسی لیے جانم کہ اگر یہ آنسو میرے کسی عمل پر آئے ہیں تو پھر سے سوری، پر یہ مت سوچنا میں نے کل رات کچھ غلط کیا یا میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ یہ بھی مت سوچنا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا یا دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ اٹل ٹھوس لہجے میں کہتا اپنی گہری بولتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم، سمی کو سمجھ نہیں آیا اسے کیا برا بھلا کہے۔ وہ سختی سے لب بھینچ کر مزاحمت پر اتری کہ اس نے
जिद करते पुश्त पर मौजूद अपने हाथ पर दबाव दिया कि वो उसके सीने से लगी। जहां सिमी लाल सुर्ख हो गई, वहीं उसके लबों पर शोखो शरीर मुस्कुराहट नमूदार हुई। दोनों के चेहरे में हाथ भर का फासला रह गया था कि वो उसकी परफ्यूम की खुशबू सांसों की तपिश से झुलस रही थी। वो बगौर उसके नकूश देखता बेखुद होकर अचानक झुका और उसके गाल पर खूबसूरती से अपनी मोहब्बत की मोहर सख्त करके उसे साकित कर दिया। अपने गाल पर अचानक दहकते लबों का लम्स उसके वजूद में हलचल मचा गया, जबकि दिल की हालत बुरी थी, जैसे अभी पसलियां तोड़ देगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ और करता रहूंगा। सरगोशी में दिल की गहराइयों से ये जुमला अदा करता उसे अपने शिकंजे से आज़ाद करके ब्रीफ केस उठाकर वहां से निकलता चला गया। आज उसकी अहम मीटिंग थी। उसे इस हाल में छोड़कर जाता तो ना, पर जानता था अगर वो रहता तो वो और परेशान डिस्टर्ब होती, इसीलिए वो गया। दूसरा, ये मीटिंग अटेंड करना भी काफ़ी ज़रूरी था। मैम, दफातन मौद्दब आवाज़ पर उसका सहर जैसे टूटा और वो होश में आई तो सामने मुलाजमा को खड़ा पाया। गेट से गाड़ी के निकलने की आवाज़ आ रही थी। तुम टेबल साफ करो, मैं किचन में हूँ। उसे हदायत देकर वो खोई हुई उसके लम्स से खुद से उलझती एक नई कश्मकश में थी। क्या ये शख्स ये जानकर मुझे कबूल कर लेगा कि मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही आधी से ज्यादा जिंदगी एक देवनुमा वहशी दरिंदे की रखेल रहकर गुजारी है, जिसकी बर्बरियत सफाकियत को झेलते ना सिर्फ ये वजूद नकारा कुचला मसला गया है, बल्कि दिमाग भी उस बेरहमी दरिंदगी से अपना तवाज़ुन खो बैठा। उसने क्या देख लिया है अब मुझ में? कुछ भी तो नहीं बचा मुझ में। क्यों ये खसारे के पीछे भाग रहा है? अपने अरमान, अपनी आरज़ू जो हर नौजवान लड़के की होती है, ख्वाहिशात अपनी शरीके हयात के लिए, वो सब क्यों मसल रहा है? क्यों इस पाश पाश हुए वजूद को हासिल करना चाहता है जिसे पाकर उसे कुछ वसूल नहीं होगा, 2 पल का सुकून भी नहीं? फिर भी वो पागल। अजियतनाक सोचों में वो किचन की सफाई कर रही थी, सिर्फ खुद को मसरूफ रखने के लिए, पर सोचें जान से चिमटी हुई थी, लाख चाहने के बावजूद पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैम, आपसे सर आरिफ बहुत मोहब्बत करते हैं ना? उसकी पुश्त से मुलाजमा की आवाज़ आई। सिमी चौंक गई। अब मुलाजिमीन भी उसकी सिफारिश पर उतर आए थे। सिमी का चेहरा मुतगय्यर हो गया। वो मुलाजमीन को झिड़क नहीं सकी। वो आदतन ही ऐसी कम गो नरम तबीयत थी। उसे डर होता था उसके किसी फेल से किसी का दिल न दुखे, और उसकी इसी आदत से शायद ही वो लड़का हाथ धोकर पीछा आसेब की तरह चिमट गया था कि अपनी उम्र अपनी ख्वाहिशात का गला घोटने पर उतर आया था। वो हकीकतन परेशान थी कि आलिम उसे किस तरह समझाएगा। उसे अब रह रह कर एहसास हो रहा था कि वो क्या उसे मारेगा। ये सोच ही उसे बेचैन रखती थी कि वो इस नादान को मारेगा जिसने नादानी में ये खता की थी, या असल वजह से वो मुंह मोड़ रही थी। हकीकत यही थी, वो जानती थी उसने नादानी में नहीं मोहब्बत में ये कदम उठाया है, पर जान कर अनजान बनना उसे खूब आता था। अपनी ही सोचों में गुम वो हल्की फुल्की सफाई में मदद देकर बददिली से यहाँ वहाँ लाउंज में टहलती आखिरकार थक कर बैक साइड गार्डन में आ गई, जहाँ हल्की हवाओं की लहरों पर सुर्ख गुलाब झूम रहे थे। फिजा में एक फसूं खेज सहर था उनका, हवासों पर छा जाने वाली महक। वो मुस्कुराई, रिलैक्स दिमाग से टी हाउस में रखे सोफे पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर में उसके पीछे ही पपी भाग कर आया तो सिमी ने उसे उठाकर टेबल पर बिठा लिया। अपनी मालकिन की तरह उसे भी मिट्टी में खेलना काफी पसंद था और उसे याद करके रोना भी। अक्सर सिमी ने उसे खामोश ऐन के रूम के बाहर दरवाजे पर बैठा रोता हुआ पाया था। उसे लगता था इस बंद दरवाजे के पीछे उस देव ने उसकी परी को कैद किया है, पर हकीकत से वो मासूम नावाकिफ था कि असल में उस देव ने उसकी परी को हैवानों से बचाया है। पर वो जानवर कहाँ समझता था, बस उसको आस पास ना पाकर रोता रहता, तो कभी उसकी याद में झूले पर तो कभी मिट्टी में खेलता रहता। पर इस 1 साल में वो एक दिन भी उसे नहीं भूला था, बल्कि हर वजूद के साथ उस जानवर को भी शिद्दत से उस दिन का इंतजार था जिस दिन वो अपनी परी की नरम बाजुओं के हसार में जाकर सुकून हासिल करेगा
اور اس سے بے تحاشا محبت وصولے کا۔ ملازمہ کچھ دیر میں چائے بنا کر چھوٹی ٹرے میں اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ گئی اور پپی کو بھی اس کا کھانا دیا۔ اس کے جانے کے بعد سمی ٹی ہاؤس میں بیٹھی کپ پکڑے وہاں کے کونے کونے کی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی۔ پودوں کے بیچ دائرے میں مور کے بڑے اسٹیچو تھے جن کی چونچ اوپر اونچی ہوئی تھی اور اس سے پانی کے پھوارے نکل رہے تھے۔ آس پاس سرخ لہراتے گلاب، سائڈوں پر دوسرے رنگوں کے پھولوں کی قطاریں، ایسا دلکش محصور کن منظر تھا کہ وہ چاہ کر بھی اس کے سحر سے آزاد نہ ہو پائی۔ یہ اس کے لیے تھا جو اسے بھی پسند تھا، بلکہ اس کی شہزادے کو بھی۔ لان میں اس سے مختلف شیر کا اسٹیچو تھا، جبکہ ایک ٹی ہاؤس وہاں بھی تھا۔ یہ گھر کسی شہزادی کے محل سے کم نہیں تھا۔ وہ خیالوں میں کھوئی وہاں سیر کے چھوٹے سے بیٹے کو بھاگتے کھلکھلاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ خاموش گھر میں اسے اس کی کلکاریاں عروج پر ہوتی محسوس ہوئیں۔ اداس چہرے پر رونق اور لبوں پر گہری آسودہ مسکراہٹ اپنے رقص دکھانے لگی۔ وہ پوری فیملی کے لیے ترسی ہوئی بہن خیالوں کے جہان میں ڈائننگ ٹیبل پر پوری فیملی کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ انشاءاللہ، ایک گہرا سانس بھرتے اس کے لبوں سے آسودگی سے نکلا۔ اس کا بھائی جنگ انصاف لڑنے حیوانوں کو مٹانے گیا تھا اور وہ جانتی تھی اسے بہت صبر کرنا ہوگا اس کے لوٹ آنے کے لیے۔ وہ ایک مضبوط ماں، شیر دل بھائی کی بہن تھی۔ اسے رب پر یقین کامل تھا کہ اسے جہنم سے بھی زندہ سلامت لایا گیا، اور وہ اب جانتی تھی اب امتحان اس کے بھائی کا ہے۔ وہ انہیں درندوں کو ختم کر کے فاتح ہو کر لوٹے گا۔ جہاں ایک یہ خوشی تھی، وہیں اب عارف کے حال کا سوچتے دل میں انجانی سی کسک تھی، جس سے انجان بن کر بھی اب انجان نہیں ہو پا رہی تھی۔ دن کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں کب سے پردوں سے الجھ کر لڑتی اس سوئی ہوئی شہزادی کے چہرے کو چھو کر سیراب ہونا چاہتی تھی، جس کے لبوں کی آج مسکراہٹ ایک انوکھی ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چہرہ آنسوؤں کے نشانوں سے پاک تھا، بلکہ آج اس کے نقوش میں سرخی گلی ہوئی تھی، جیسے اس کے پور پور کو سراہا گیا ہو، جیسے اس پر اس کے بادشاہ کی محبت نچھاور کی گئی ہو، جس کے سحر میں وہ ابھی تک جکڑی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دفاتن اس کے دماغ میں رات کا بیتا ایک لمحہ لہرایا۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئیں، جیسے وہ ابھی اس کے تنگ حصار میں ہو، پر اسے محسوس ہوا وہ اس کے سحر میں ہے، نہ کہ اس کے حصار میں۔ من میں بیٹھی محبت کی تتلیاں رقص میں مدہوش اس کے خیالوں پر کھلکھلا اٹھیں کہ ان کی شرارتوں پر منہ بسورتی عین پھر ہنس کر لب دانتوں میں دباتی چہرہ شرم سے تکیے میں چھپا گئی۔ کانوں میں رس گھولتی اس کی بھاری گمبھیر سرگوشیاں ابھی تک سنائی دے رہی تھیں کہ اس سے سانس لینا محال ہو گیا۔ آپ بہت برے ہیں عالم، اپنے تلسم سے میری سانسیں خشک کر دیتے ہیں۔ دل تو جیسے اب بھی باہر آ جائے گا، جیسے آپ مجھے کھا جائیں گے۔ وہ اپنی سوچ پر ہنسی اور انگلی دانتوں میں دبا کر تکیے کو باہوں میں بھیجا۔ صبح بخیر جانے عالم۔ اس کے کان میں کچھ دیر پہلے کی سرگوشی اور چہرے پر پانی کی چھینٹیں محسوس ہوئیں۔ وہ بوکھلا گئی، تبھی یاد آیا کہ وہ تو صبح تھا۔ اس سے سونے کی ضد کر کے وہ سو گئی تھی۔ تکیے کو اٹھا کر اس نے اس میں گہرا سانس خارج کیا۔ نشے کا سنا ہے پر دیکھا نہیں کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، پر آپ کی خوشبو کا مجھے نشہ ہے، جسے میں جان بھی گئی ہوں، پہچان بھی۔ اس نے منہ اس میں دبا کر سانس کھینچا، حالانکہ اس کی سانسوں میں اس کی سانسوں کی مہک شامل تھی جو اسے اپنے اندر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا ہے ڈانس کروں، جھوموں، سارے جہان کو بتاؤں کہ میرا عالم آ گیا ہے، پر شرم آڑے آ رہی تھی۔ وہ کسمسائی اور انگڑائی لے کر کروٹ بدلی۔ یہ میرا خواب تو نہیں؟ دفاتن ایک خوفناک خیال دماغ میں آیا کہ اس کی ساری حسیں سن کر گیا کہ پھیکی پڑتی مسکان کے ساتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر کو تھاما اور گھومتے دماغ کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ یہ سچ نہیں، اس نے ساری رات مجھے محبت دی۔ بمشکل مسکرائی، حالانکہ سرسراہٹ سی گونجتی دماغ میں سراسر بھاری پن پیدا کر گئی صرف ایک نیگیٹو سوچ سے۔ عالم، بہت مشکل حوصلے سے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے اس نے پکارا۔
रूम में गूंजती आवाज दीवारों से टकराकर उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस गई। आलिम! अब की बार वो जोर से पुकारने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कानों से खून निकल रहा है। खौफ से दिल धड़क उठा कि सांसें जैसे उलझने लगी। जिसकी आगोश में रात मोहब्बत पाकर सोई थी, उसे अब गायब पाकर उसकी सांसें ही तो रुक रही थीं। या अल्लाह, ये ख्वाब ना हो, मेरे आलिम मेरे पास हो, वरना मैं आज जिंदा नहीं रहूंगी। आलिम, आलिम आप यहीं हैं ना? भराई आवाज में कहती उसने पाँव बेड के नीचे रखे, तभी खनक सी हुई पाँव में, पर उसका ध्यान वहां कहाँ था। पाजेब लहरा कर सफेद पाँव में गिरी, पर वो तो खौफ और वहशत में बदहवास थी। दिमाग खौफ की हिरासत में उसका साथ कहाँ दे रहा था कि जान सके उसका आलिम सच में उसके पास है, वरना आज उसकी धड़कनें बंद हो जाएंगी। फितना! वो रोती हुई बेबी कॉट के पास आकर वहां हाथ फेरने लगी, पर उसे खाली पाकर उसकी सांसें थम गईं कि क्या उसे फेरी संभाल रही है। याद करके वो सिसक उठी। ऐसा नहीं हो सकता। वो ख्वाब नहीं, मेरी जिंदगी की खुशियां हैं। ये मेरी सुबह का एक वहम है कि मेरे पास आलिम नहीं। मेरे आलिम मेरा सांस है, उनकी खुशबू मुझे महसूस हो रही है, वो यही है। वो लड़खड़ाती रोती दीवार का सहारा लेकर रूम से बाहर निकली। आलिम! घर में सन्नाटा पाकर उसकी सांसें उलझ गईं। वो लहरा कर गिरने लगी थी, पर बरवक्त खुद को संभाल लिया। आलिम, आप यही हैं ना? मुस्कान, मीसनी, ये मेरा ख्वाब नहीं, सच में ख्वाब नहीं। फेरी, फेरी तुमने मेरे बेटे को नहीं संभाला ना? मुझे मालूम है तुम अपने बाबा के साथ चली गई हो। वो रोती, खुद से सरगोशियां करती लाउंज में कदम रखती सुन हुई, जब फिजा में मानूस सी किलकारियां गूंजी। फितना! आलिम! इस बार उसकी आवाज सरगोशी से कुछ बुलंद थी कि पुशअप करते सैर आलिम की नजरें लम्हे की तौफीक किए बगैर उसकी सिमत उठीं। सियाह कमर पर लहराते रेशम से बाल, आंखों पर बंधी सफेद रंग की पट्टी उसकी दूध सी रंगत से मैच करती उसके रोए सुर्ख नकूश को नुमायां कर रही थी। उसकी रत जगह से खुमार आलूदा सुर्ख भूरी नजरें उसके नकूश से उलझती फड़फड़ाए गुलाब की पंखड़ियों जैसे लबों पर आ रुकी, जो मन ही मन में कुछ बुड़बुड़ाते उसकी नजरों में शिद्दत पैदा कर रहे थे। उसकी भूरी तपिश देती नजरें सिरक कर उसकी सुराहीदार गर्दन पर आईं। सफेद दूध सी बेदाग शफाफ गर्दन की रगें नुमायां कर रही थीं। वहां से सिरक कर उसकी नजरें उसके सरापे पर आईं। घुटनों को छूती सफेद सैर आलिम की शर्ट में अपने वजूद पर ज़ेब-ए-तन किए अपने हुलिये से अनजान वो खौफजदा थी। उसकी पिंडलियों से नजरें सिरकती उसके पाँव में पहुंची और वहां पर पहनी पाजेब पर आ रुकी। आलिम, ये आवाज क्यों नहीं कर रही? उसके कानों में एक आवाज गूंजी। आवाज कैसे करती, जबकि उसका आलिम चाहता ही नहीं था कि उसके पाँव में वो पाजेब आवाज करे और किसी की नजर उसके पाँव या उसकी तरफ उठे। गुलाबी नरम से पाँव फूलों के रास्ते पर रखने के लिए थे, पर वह नंगे पाँव ठंडे फर्श पर खड़ी थी। उसकी आस्तीनें जो रात उसने कोहनियों तक फोल्ड की थी वैसे ही थीं। वो कोई बर्फ की शहजादी मालूम हो रही थी या किसी और जहान की हूर जो भटक कर उस बीस्ट के पास आ गई थी, जैसे किसी देव की कहानी। उसकी कैद में एक परी, वो जो सुबह उठकर उसे जगाना चाहता था, पर उसका सोने पर इसरार देखकर उसके माथे पर बोसा देता अपने बेटे को लेकर लाउंज में आ गया और उसे फीडर बनाकर फीड करवाते अब उसे अपनी पुश्त पर कोट से बांधकर खुद पुशअप कर रहा था। दफातन सिसकी की आवाज के साथ उसकी आहट पर खामोश हो गया। साथ फितना भी आलिम के साकित होने पर खुद भी खामोश हो गया। आलिम, उसकी भराई आवाज में सरगोशी हुई। फितना, वो फिर बोली, जिस पर उस छोटे से बच्चे ने खिलखिलाकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया और ऐन चौंक गई। फितना, मेरा जानू बेटा, आपके पापा हैं यहाँ? उसने नाक हाथ की पुश्त से रगड़ते पूछा, पर जवाब नदारद। वो भी मुस्कुराहट के साथ सैर उठ खड़ा हुआ। तभी अचानक पीछे से एक मजबूत हाथ उसकी कमर में सिरकता आगे आया और झटके से खींचकर उसे अपने सीने से लगाया। सुबह बखैर जिंदगी। गंभीर भारी
आवाज में सरगोशी करते उसे अपने होने का एहसास दिलाया। हुरुल ऐन की सांसें इस अचानक हमले से रुक गईं। आलिम, एक गहरा सांस भरती वो सिसक उठी। मैं समझी, आप खा मजीद उससे बोला नहीं गया और झटके से घूमकर उसे हसार में लेने के लिए बाहें फैलाती उसके सीने में छुप गई। मैं तुम्हें हकीकत में ला सकता हूँ, तुम्हारे बिखरे होश भी ठिकाने लगा सकता हूँ। चूना लगा रहा है फराडी इंसान मेरी मासूम माँ को। उसकी सरगोशी सुनकर फितना मचल उठा और आलिम फौरन उसका एहतजाज समझता मुस्कुराया। एक गुस्से भरी मासूम चीख सईद की पीठ से बुलंद हुई, जबकि फितना बिफरा हुआ था कि अभी हाथ पांव खुले तो वो इस इंसान की गर्दन काट दे। योर टाइम इज ओवर फितना, मुस्कुरा कर कहते उसने कुछ देर पहले फीडर की निप्पल निकालकर जो जेब में रखी थी एहतियातन उसके साथ टेप को निकाला और उसके कुछ समझने से पहले ही उसने उसके रोने के लिए खुलते मुंह में निप्पल डालकर ऊपर से टेप भी लगा दिया और पुश्त घुमाकर सामने दीवार में सजावट के लिए लगे शीशे में देखा, जहां उसकी फैली बूढ़ी आंखें और मुंह में पड़ा फीडर जिस पर लगा टेप। गुस्से से उसकी आंखें शीशे में गईं, जैसे अभी सईद को मार देगा, और उसके देखने पर ही सईद ने फ्लाइंग किस भेजी। अगर उसका मुंह खुला होता तो जरूर उसकी किस पर उल्टी कर देता। पर यह कैसा जुल्म था। रात को मोहब्बत लुटाने वाला शख्स इस पहर मुंह बंद किए बांधा हुआ था। कोई घर में नहीं था। वो दोनों चुड़ैलें भी नजर नहीं आ रही थीं जो शायद उसकी मां को बचा सकें। जुल्म की इंतहा थी। वो सिर्फ अपने छोटे छोटे पांव ही उसकी पीठ पर मार सकता था, बाकी तो पूरा कोट से बंधा हुआ था। सईद का अजीब सा नक्शा पेश आ रहा था। अगर इस वक्त कोई देख लेता तो बेहोश होकर जरूर गिरता बाप के इस रूप पर। अगर ऐन ही देख लेती अपने बेटे के साथ आलिम का ये हशर तो जरूर बेचारी का दिल बंद होता। पर वो सदा का मतलबी शख्स अपनी मोहब्बत को सामने पाते ही सब कुछ भुला गया कि उसकी पुश्त पर कोई रूह का गुड्डा बंधा हुआ है। फितना, मेरा बेटा कहाँ है आलिम? रोने की वजह से उसकी आवाज अटक रही थी, पर बेटे के रोने की जरा सी आवाज पर वो मचल उठी। वो सो रहा है सामने सोफे पर। तुम अपना बताओ, क्यों बार बार रोकर तकलीफ देती हो? उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसको अपने करीब किया और चेहरे पर जांचते कुछ नापसंदीदगी से उसके आंसू देखे। अब नहीं रोऊंगी, वो खौफजदा सी बमुश्किल बोल पाई और अपने बेटे के सोने का सुनते खुश हुई। पर यह भी हैरत की बात थी कि वो रात से नहीं रोया था। उसकी रूटीन क्यों चेंज हो गई थी, हालांकि उसे सुबह उसका बेटा ही जगाता था। सईद, फितना भूखा होगा, उसके हसार में किसमिसाकर उसने कहा। वो खा चुका है जो उसे खाना था, तुम फ्रेश भी नहीं हो। उसका जवाब देते बात फौरन से घुमाई उसके सरापे को देखते। हुरुल ऐन शर्मिंदगी से लब दांतों में दबा कर रह गई। जवाब दो, वो गुस्से से बोला। मैं डर गई थी आलिम, मुझे लगा ये सब ख्वाब है। लगा कि इतनी मुकम्मल खुशी कैसे मिल सकती है, इसीलिए डर गई कि ख्वाब ना हो मेरा। रोने की तैयारी करती उसकी बाहों में छुपती वो बोली। मजबूरन उसे ही नर्म होना पड़ा और उसकी कमर में पड़े बाजू को खींचते उसे कुछ ऊपर कर लिया, जबकि पीछे गुस्से से सुर्ख बूढ़ी आंखों वाला उनका बेटा उसकी पुश्त पर बंधा उसकी खुसर पुसर अपनी माँ से सुनता गुस्से से पागल हो रहा था। पर कुछ कहने चीखने से कासिर था। उसका दिल किया अभी छलांग लगाकर उसकी पुश्त से उतरे और उसकी टांगों, बाजुओं, पांवों में काटते हुए उसे जख्मी करके घर से बाहर फेंके, ताकि उसकी माँ से ये मनहूस साया टल जाए और अपनी माँ के साथ वो खुशगवार जिंदगी गुजारे। ऐसा दुश्मन कहरी था इस मासूम बच्चे को एक बार भी अपनी माँ से मिलने की इजाजत नहीं दे रहा था जब से आया था, और अब जुल्म के उसके मुंह में निप्पल डालकर उसे औकात दिखाता ऊपर टेप लगा दी कि वो मुंह से निकाल ना पाए। ये कैसा पाप था? क्या बाप ऐसे होते हैं? एक मासूम से वजूद पर जुल्म की इंतहा थी और इसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जुर्म का बादशाह तो पहले ही यहाँ मौजूद था। अब इंसाफ कौन दिलाए? उसकी बेबसी देखो, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे पास तुम्हारा आलिम है,
تو ایسے ہی مکمل خوشیاں ہوں گی۔ وہ اسے اٹھائے روم کی طرف پڑھا۔ اس ڈائلاگ پر وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیسی مکمل خوشی تھی، اس کی بھولی ماں کو اس کے بیٹے سے دور رکھا ہوا ہے، یہ خوشیاں تو مکمل نہیں ہوئیں، وہاں تو صرف خود ہے، اس کے پاس کیسی مکمل خوشی ہوئی؟ باہر آنے سے پہلے کپڑے ہی چینج کر لیتی تو آج آرام سے فریش ہونے چلی جاتی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ اس کے بالوں کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتا روم کی طرف بڑھا، اور وہیں حور العین جو اپنے ارد گرد سکون پا کر اپنے حواس کے بحال ہونے پر ششدر تھی، کیا عالم اس کے لیے جینے کی دوا بن چکا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے آکسیجن بن چکا ہے کہ اس کے پاس نہ ہونے کے وہم سے اس کی زندگی موت کی طرف بڑھتی سانسیں تھم جاتی ہیں؟ کیا کسی کا عادی ہونا ایسے ہوتا ہے جیسا وہ محسوس کرتی ہے کہ جیسے وہ پاس نہ ہو تو موت کی دہلیز تک پہنچ جاتی ہے؟ دفاتن کان میں مدھم سے سرگوشی کو سمجھتی کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ عالم! وہ احتجاج کے لیے چیخی، پر تب تک وہ اسے بیڈ پر نرمی سے ڈال کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا، اور پیٹھ پر وہ بندھا الٹا چلتا اب یوں چھت کو دیکھتے اس معصوم سے بچے کا سر گھوم گیا کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یہ آدمی کبھی اٹھک بیٹھک تو کبھی الٹا چلتا ہے، اب یوں جھک گیا ہے۔ کاش وہ گن اس کے پاس ہوتی نا ابھی، پر اس کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے۔ آخر اس کی ماں کیوں نہیں سمجھتی اس فراڈی کو جسے وہ آتے ہی سمجھ گیا تھا؟ اس انسان کے ساتھ اس کی ماں سالوں گزارنے کے بعد بھی اس کا مکروہ چہرہ نہیں پہچان سکی، آخر کیوں؟ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے ایک بچے کے ساتھ؟ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا اس تشدد کے خلاف؟ بچوں کو ہراساں کیا جا رہا تھا دن دہاڑے، یہ کیسے باپ دنیا میں آ رہے ہیں؟ کوئی اس سسٹم کو بند کیوں نہیں کرتا؟ اس کا دل کیا اپنے باپ کا نام لے کر دہاڑے، پر صدا کا افسوس وہ ابھی اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی، کوئی انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا تھا، کوئی اس کے حق میں نہیں تھا، اور اسے پورا یقین تھا اس نفسیاتی انسان نے ضرور ان دو چڑیلوں کو بھی گھر سے نکال دیا ہوگا۔ اسے افسوس ہونے لگا میسنی اور فیری پر۔ عالم ہمارا بیٹا باہر اکیلا ہے، صوفے سے گر جائے گا، چھوڑیں۔ وہ اس کے سینے پر شرٹ نہ پا کر جھجکتی اس کے لمس پر سمٹتی گویا ہوئی، میں اسے سنبھالنے کا پورا انتظام کر کے آیا ہوں، وہ سکون کے مزے لوٹ رہا ہے، تم خاموش رہو۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے وہ اس پر جھکا تھا، اس کی بڑھتی جسارتوں گستاخیوں پر بوکھلا کر وہ پیچھے کھسک گئی۔ کیا ہوا؟ مسکراہٹ دباتے عالم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا جس کی دھڑکنیں اتھل پتھل تھیں، وہ جیسے کانپ رہی تھی۔ آپ جائیں باہر، مجھے فریش ہونا ہے۔ وہ کھسک کر دوسری طرف اتری۔ چلی جانا؟ سعید نے بازو پکڑ کر اچانک اسے کھینچا کہ وہ ہراساں لڑک کر ٹوٹی ٹہنی کی طرح اس کے پاس آئی۔ بھوک لگی ہے۔ اس کی انگلیوں کو اپنے کالر بون پر گھومتے دیکھ کر وہ مچل کر کھڑکی کے پاس آئی اور اپنے سامنے کھینچ کر پردے کر دیے۔ وہ کہا لگا اٹھا، وہیں سرخ سی حور العین جھیپ گئی۔ بہت بہت برے ہیں آپ، جائیں یہاں سے۔ رات بھی یہی کہہ رہی تھی، اس نے چھڑا، جسے یاد کر کے عین کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا۔ آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ پاؤں پٹک کر بولی، جانتی تھی اس سے بچنا ممکن نہیں۔ تم پاس آؤ گی تو بتاؤں گا نا۔ یہ آواز بہت قریب سے آئی کہ حور العین بوکھلا گئی۔ میں نہیں، جائیں آپ۔ وہ مچلنے لگی تھی کہ تبھی ہی پردے کے پیچھے سے گھومتا بازو اس کی کمر میں بندھا وہ سٹپٹا گئی۔ عالم! اس نے بے بسی سے پکارا، میرا شونا۔ پردوں سے باہر لا کر اس نے اسے دیوار سے لگایا۔ میں نہیں آپ کی شونا، جب سے آئی ہیں تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے کیا؟ پہلے تو آپ بہت پیار کرتے تھے، اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ وہ مسکرایا، پیار تو ابھی بھی کر رہا ہوں۔ اس کی ناک کو انگلی سے چھو کر بولا، کوئی ایسے پیار کرتا ہے بھلا؟ اس نے ناک سکیڑا جب عالم نے اس کی کلائیاں ہاتھ میں پکڑی۔ تو کیسے کرتا ہے جانے جاں؟ اس کے دونوں ڈمپلز والے رخسار کو لبوں سے چھو کر کہا۔ اس کے طرز تخاطب پر وہ شرما گئی۔ جیسے آپ، میں اور ہمارا بیٹا بیٹھ کر ساتھ باتیں کریں، ناشتہ کریں، ایسے۔
اس نے مسکراہٹ دباتے کہا، پر اس کے باوجود گال میں نمودار ہوتے ڈمپلز نہیں چھپ سکے۔ عالم نے دیکھتے فوراً سے اس کے ہاتھ چھوڑ کر چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے ڈمپلز پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرا دل کیا کہتا ہے این؟ وہ سرگوشی میں کہتا اس کے دوسرے رخسار کو چھونے لگا، اور وہ دیوار سے پشت لگائے جھیمپی سی اس کی مونچھیں داڑھی کی میٹھی سی چبھن پر شرما رہی تھی۔ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ اٹھ کر اس کے رخسار پر گیا اور نرم روئی سی ملائم انگلیاں سیر کے گال پر ہلکی سی بھوری شیپ کو سہلانے لگی، اور وہ اپنے پوروں پر محسوس کرتی مسکرائی۔ کیا کہتا ہے؟ پوچھنے کے ساتھ ہی دوسرے ہاتھ کی انگلیاں اس کے نکوش کو چھونے لگی۔ کہتا ہے، کبھی تمہیں کھا لوں تو کبھی سینے میں چھپا لوں، ایسی جگہ لے جاؤں جہاں صرف ہم دونوں ہوں، اور ہمارا بیٹا بریکٹ۔ یہ بیٹے والی بات دل میں رکھ گیا کہ اسے خوش فہمی نہ ہو جائے۔ ہاں ہاں ہاں، پر ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کھلکھلائی، اور اس کی کھلکھلاہٹ کو دیکھتے وہ مسکرا دیا کھل کر۔ تم مجھے اتنا محسوس کیوں کرتی ہو شہزادی؟ اس کی انگلیوں کو ناک اور گال پر دیکھتے اس نے پوچھا۔ این مسکرا دی۔ میرا دل نہیں بھرتا، آپ کو محسوس کرنے، تصور کرنے، سوچنے، جاننے سے میرا دل نہیں بھرتا۔ آپ جس طرح چاہتے ہیں میں بھی وہی چاہتی ہوں کہ میں بس آپ کی ذات میں گم ہو جاؤں شہزادے۔ وہ اس کے تلسم میں جکڑی گویا ہوئی، اور اس کی انگلیاں اس کی گھنی مونچھوں تک آتی انابی لبوں پر انگلی سرکی ہی تھی جب سعید نے اس کی انگلی دانتوں میں لے لی۔ وہ سی کرتی بوکھلا کر ہوش میں آئی اور مچل اٹھی۔ عالم انگلی چھوڑیں! وہ تڑپی، اور عالم نے مسکراتے اس کی دوسری انگلی ہاتھ میں پکڑی کہ وہ مچل کر بلند ہو گئی، پاؤں کی انگلیوں پر سیدھی کھڑی ہوتی۔ وہ اس کی حالت سے کافی لطف اندوز ہونے لگا۔ کھا جائیں ابو کے؟ اس نے تڑپ کر غصے سے کہا۔ کھا جاؤں؟ اس نے محبت پاش نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ این جو اس کے منہ میں انگلی سے سہمی ہوئی تھی پوچھنے پر مچل اٹھی۔ ہاں ہاں کھا جائیں، آپ کو بھوک ہی یہی ہے سال سے کہ مجھے کھایا نہیں ہے، تو بھوک مٹا لیں، ساری انگلیاں کھا جائیں بیسٹ کہیں کے۔ وہ غیظ و غضب سے تل ملائی، اس کے انداز، اس کے لاڈ، غصے پر وہ کہا لگا اٹھا۔ نہیں خیر، اب یہ سال کی بھوک ایک دم سے تو نہیں مٹے گی، اس کے لیے تو تمہیں روز کھانا پڑے گا، اور ابھی اجازت دی ہے تو تھوڑا چکھے لیتا ہوں ٹیسٹ کو۔ زوبانی لہجے میں کہتے اس کی انگلی چوم کر گرفت سے آزاد کی، اور ابھی اسے سمجھنے، خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دیا تھا کہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے حصار میں لے کر وہ اس پر جھک گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں جکڑے ہوئے تھے۔ حور العین کے دودیا ہاتھ اس کے مضبوط جوڑے شانوں پر رکھے تھے، جبکہ سعید کے اس کے دونوں اطراف دیوار پہ۔ اپنی تمام تر شدتوں کے باوجود ایک نرم سا احساس تھا جو اپنی شہزادی کے پاس آ کر وہ اس پر لٹاتا تھا کہ کہیں وہ اس کی کانچ کی شہزادی اس کی ذرا سی سختی پر ٹوٹ کر بکھر نہ جائے۔ وہ پتھر وجود ایک دم اس کے پاس آنے پر موم میں بدل جاتا تھا، اور اس کی گستاخیوں، غلطیوں پر چاہنے کے باوجود کبھی اس پر سختی نہیں برت سکا۔ وہ اس کے سحر انگیز شخصیت کی پہلے ہی قیدی تھی، اس کے یوں طلسم میں قید کرنے پر اس میں پوری طرح کھو کر رہ گئی۔ اس کا کھو جانا خود میں اور ہم قدم ہونا عالم کو بہت بایا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تھی اور اس کے سحر میں کھو رہی تھی، اور ایسا ہی تو تھا، اس کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں، پر ان دونوں کو کوئی ہوش نہیں تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں۔ انہیں بس یاد تھا کہ وہ ایک دوسرے میں بسنا چاہتے ہیں، خود کو گم کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی عین کی بھی یہی خواہش دیکھ کر اس نے پوری طرح اس پر سحر طاری کر دیا، اور وہ اپنے دل سے اس میں ڈوبنے لگی۔ شاید آج وہ پل، لمحے، منٹوں، گھنٹوں یہ سحر نہیں توڑنا چاہتے تھے، بلکہ جیسے دونوں کی خواہش تھی کہ وہ زندگی بھر خود میں کھوئے رہیں، دنیا جہان کو بھول جائیں، صرف ایک دوسرے میں گم ہو جائیں۔ اور شاید انہوں نے دل کی آواز پر لبیک کہہ بھی دیا تھا، تبھی تو موبائل کی بیل پر بھی وہ ہوش میں نہیں لوٹے۔ سب کچھ فراموش کر بیٹھے تھے، پر یہ دنیا کہاں فراموش کرنے دینے والی تھی۔ دفعتاً موبائل ایک بار پھر سے چیخ اٹھا، اور اس کی چیخوں پر دونوں ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ عالم
آپ کا موبائل؟ اپنی سانسیں بحال کرتی حور العین اس سحر کے ٹوٹ جانے پر بوکھلائی سٹ پٹائی کترانے لگی۔ عالم نے کافی دلچسپی سے اس کے چہرے کی دودھیا رنگت میں سرخی کو گھلتے دیکھا۔ کچھ لمحات پہلے کا ہی تو حادثہ تھا جب وہ جہان کے سارے احساسات کو پس پشت ڈالے اس کے پاس اس کی عین تھی، جسے عالم خود میں سمانے کی ہر ممکن سی کوشش کرنے لگا تھا کہ اب وہ اپنے کھوئے الفاظ اپنی سانسیں ڈھونڈنے میں نڈھال دیوار سے ٹیک لگائے سانس لے رہی تھی۔ اپنے ٹیسٹ کا نہیں پوچھو گی؟ اس کی غیر سنجیدہ انتہائی گمبھیر لہجے میں کہے جملے پر وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ بے ساختگی سے سر جھکا لیا۔ بولو، وہ اسے اکسانے لگا بولنے پر، حالانکہ جانتا تھا کہ اس کے پاس سے سارے الفاظ چھین لیے ہیں، اور حور العین کو ایسا لگا اس سے جواب وصولنے سے پہلے وہ یہاں سے ہلے گا بھی نہیں۔ گہرا سانس بھرتے مجبوراً اسے سر ہلانا پڑا، اور اس کی اس ادا پر وہ مر مٹا تھا۔ ایسا ہے کہ اگر اسے میں نے روز ٹیسٹ نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں سے تمہارا عالم خاک ہو کر بکھر جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر جھک کر کان میں گمبھیر بھاری سرگوشی میں بولا۔ عالم؟ عین تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی خاک ہو کر بکھرنے والی بات جیسے کیل بن کر دل میں چبھی تھی۔ ڈر گئی؟ اس کی گال سہلاتے چاہ کے عالم میں ڈوبا استفسار کیا۔ ایسی باتیں نہ کریں، اس نے بھرائی آواز میں التجا کی۔ ڈر نہیں، مر جاتی ہوں۔ اس کی بات سے عالم کے دل میں گھونسا پڑا، اور اس نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ دونوں کا ہی یہی حال تھا کہ ایک دوسرے پر سرد ہوا کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو کرواؤ گی ٹیسٹ روز صبح شام، ایسے ہی ایک دوسرے میں کھو کر؟ زندگی میں پہلی بار وہ اس سے بہکے بہکے لہجے میں فرمائش کر رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ یہ تمہارے عالم کے جینے کی دوا ہے۔ کر پاؤ گی یہ حور العین؟ اس نے پہلی بار اس کا پورا نام لیا تھا کہ حور اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر پور پور لرز اٹھی۔ اس کی دھڑکنوں سے جیسے کائنات کی ہر چیز دھڑک اٹھی تھی۔ اسے لگا آج اس کی دھڑکن سے بے جان وجود میں بھی جان آ گئی ہو۔ اس قدر بلند دھڑک سے دل دھڑکا تھا کہ عین کے کانوں نے خود بخود با آواز بلند یہ دھڑکن سنی تھی، اور عالم نے مسکراتے اس کے دل کے دھڑکن کو نارمل کرنے کے لیے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ صحرا کی ریت بن کر اس کے وجود میں بکھرتی گئی۔ یہ شہزادی تو پوری جان و روح سے آپ کی ہے عالم۔ اس نے روح سپردگی کے عالم میں سر اس کے سینے پر رکھ دیا، اور اس مغرور فتح عالم نے اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اب سے یہ یاد رکھنا کہ تمہاری جان و روح سعید عالم کی ہے۔ وہ مغروریت سے بولا۔ مجھے یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے سعید عالم؟ مجھے معلوم ہے، جو فاتح ہوتا ہے وہ جسے فتح کر لیتا ہے، اور آپ کے عشق کے سامنے یہ مٹی کا بت کیا اہمیت رکھتا ہے احتجاج کرتا۔ جب آپ ایک عالم فتح کر سکتے ہیں تو یہ خاکسار کیا اہمیت رکھتی ہے، آپ کے ارادوں، آپ کی منزل کو ٹکرانے والی۔ وہ تو خود چاہتی ہے کہ وہ قید ہو جائے عشق عالم میں۔ وہ تو خود یہی چاہتی ہے کہ آپ اسے قید کر لیں۔ آپ مجھے قید کر لیں عالم۔ مجھے دنیا نہیں، عالم چاہیے۔ مجھے ایسی جگہ لے کر قید کر لیں جہاں عین اور اس کا عالم ہو بس، اور وہ اس کی قید ہو کر اس کے قدموں میں باقی کی زندگی گزار لے۔ وہ خود سپردگی سے کہہ رہی تھی، بلکہ ایک دیو کو دعوت دے رہی تھی کہ وہ اسے قید کر لے، اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ اور سیر عالم عشق کے اس روپ کو دیکھتا دم بخود تھا۔ وہ گنگ کھڑا اپنی عین کی باتیں سن رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار یہ لمحہ آیا تھا، اور اچانک کہ سیر عالم حقیقتاً حیرت کے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ یہ رس گھولتی سرگوشیاں، یہ آہیں بھرتی سرگوشیاں، یہ التجائیں کرتی سرگوشیاں، خود کو لٹاتی اپنا آپ اس پر مٹاتی سرگوشیاں اس کی عین کی تھیں، جنہیں سننے کے لیے وہ ترسا تھا۔ رات رات جاگ کر اس کی فکر میں گزارتا تھا کہ وہ اس سے چھین جائے گی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے، اور وہ اس کی خوشی کی خاطر اف تک کرنے کا حوصلہ نہیں رکھے گا۔ پر آج کایا ہی الٹ تھی۔
دنیا ہی اور تھی، جہان بدلا ہوا تھا، فضائیں گنگنا اٹھی تھیں۔ یونان کی سرزمین پر سیر عالم کی عین نے عشق عالم میں قید ہو کر اس کے سامنے دامن پھیلایا تھا کہ وہ اسے قید کر لے، اپنی دنیا، اپنے جہان میں، جہاں صرف عالم اور عین ہو، جہاں محبت اور عشق سراپا عین ہو۔